مختلف مصارف ہیں جہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مساجد بنائی جائیں، مدارس بنائے جائیں، رفاع عامہ کے کاموں میں کنویں کھود دیے جائیں، نلکے لگا دیے جائیں، سڑک بنوا دی جائے، کالج، یونیورسٹیاں، اسکول بنوا دیے جائیں، کسی بیمار کی خدمت کر دی جائے، کسی پڑھنے والے طالب علم کا وظیفہ لگا دیا جائے، کسی مسافر کو زیادہ راہ دے دیا جائے، حج کرنے والے کو زیادہ راہ دے دیا جائے، اور جہاد میں اپنا حصہ ڈال دیا جائے مالی طور پر۔ کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ بھی رکھا ہے، اور اس حصے سے اللہ تعالیٰ قرض حسنہ مانگتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ قرض حسنہ مانگتا ہے، اس لیے نہیں مانگتا کہ وہ کنگال ہے، اس کی صفت ہے وہ غنی ہے، اور ہمیشہ وہ غنی ہی رہے گا، کبھی بھی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اور جو مخلوق ہے یہ محتاج ہے، یہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گی، خواہ وہ کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، یہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گی، یہ فقیر ہی رہے گی، لاکھ زمانے کو پالنے والا ہو مگر پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ تو جو اللہ سے مانگنے والا ہو وہ محتاج ہے اللہ کا، تو اللہ غنی ہے اور ہمیشہ غنی رہنے والا ہے، اس کو اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ اگر قرض حسنہ مانگتا ہے تو اس میں بھی آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، آپ کی کامیابی کے لیے ہے، آپ کی کامرانی کے لیے ہے، آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اس مال میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ بھی رکھا، مخلوق خدا کا حصہ بھی رکھا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 10 گنا عطا فرماتا ہے، 700 گنا عطا فرماتا ہے، بے حساب عطا فرماتا ہے۔ 10 گنا کس کو عطا فرماتا ہے، 700 گنا کس کو عطا فرماتا ہے، اور بے حساب کس کو عطا فرماتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جس کا اخلاص جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا اسے اس اعلیٰ درجے کا ثواب دیا جائے گا۔ مانگنے والا بیٹھا ہے، ایک آدمی گزرتا ہے جو کروڑ پتی ہے، وہ اس کو 2 روٹیاں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک متوسط طبقے کا بندہ گزرتا ہے، وہ اس کو 2 روٹیاں دیتا ہے۔ پھر ایک اس کے بعد گزرتا ہے اور اس کی کل کائنات، کل متاع 2 روٹیاں وہ سائل کو دے دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپے تھے اس نے 2 روٹیاں دی، اللہ اس کو 10 گنا عطا فرمائے گا۔ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا اس نے 2 روٹیاں دی، اس کو اللہ 700 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ فقیر ہے خود، جس کی کل متاع ہی 2 روٹیاں تھی، اس نے وہ بھی اللہ کی راہ پہ دے دی، اللہ اس کو بے حساب عطا فرمائے۔ جتنا جتنا کسی کا اخلاص ہوگا اس اخلاص کے حساب سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق عطا فرمائے گا، نعم البدل عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں پیغام دیا ہے، اس میں میں آج پڑھ رہا تھا، اور یہ جو آیات بینات ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے اور 3 سپارہ ہے، میں چاہوں گا کہ آج میں ان کو ختم کروں، اور اس میں بہت واضح اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات ہمارے لیے دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور میں ایک موقع پر میری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دان کرنے کا، خیرات کرنے کا حکم کرتا ہے، اور ساتھ کچھ چیزوں کی پابندی بھی بتاتا ہے۔ تم ان چیزوں کے پابند ہو، اگر تم ان چیزوں کے پابند نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ پھر وہ ثواب کو غارت کر دے گا۔ کچھ جگہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ ذرا غور طلب بات ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے۔ کن کی صفت بیان کر رہا ہے؟ جو اخلاص سے خرچ کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان کر رہا ہے، اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ وہ اذیت پہنچاتے ہیں۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا۔ اور اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے، اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو لوگ اہل تقوی ہیں، جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں اور جو سخی لوگ ہیں، وہ احسان نہیں جتاتے، وہ اذیت نہیں پہنچاتے، اور فرمایا کہ پھر ان کو کچھ خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ صفت جو ہے نا، یہ اللہ والوں کی صفت ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ والوں کی صفت ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ خوف زدہ ہوں گے۔ میں نے ایک جگہ احادیث مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کو 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خیرات کرے گا، بائیں کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب تم رفع عامہ کے لیے دو، اس کو لوگوں کو دکھا کے دو، واضح کر کے دو۔ جیسے مسجد بن رہی ہے تو مسجد کے لیے آپ سے چندہ مانگا گیا، آپ اس کو دکھا کے دیں، ظاہر کر کے دیں، واضح کر کے دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے 5,000 دیا، آپ نے 10,000 دیا، آپ نے 50,000 دیا، آپ نے لاکھ روپیہ دیا، تاکہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو، وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ اور بھی اللہ کی راہ میں خیرات۔ علماء فرماتے ہیں جب تم کسی مسکین کی خدمت کرو، کسی غریب کی خدمت کرو، کسی بیوہ کی خدمت کرو، کسی یتیم کی خدمت کرو، کسی تنگ دست کی خدمت کرو، تو پھر اس کو چھپا کے دو، تاکہ کسی انسان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو اس کی کسی بھی انداز سے عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، باوقار طریقے سے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کو جب بھی دو، 100 دو، 50 دو، 1000 دو، لاکھ دو، 10 لاکھ دو۔ ایک میری بات یاد رکھنا، احسان جتانے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ نے کسی پہ احسان کیا، بعد میں آپ ساری عمر یہ چاہیں کہ یہ میرا غلام بن کے رہے، اب میں جہاں چاہوں وہاں ووٹ دے، جس کو میں چاہوں اس کو ملے، میں جہاں چاہوں، میں جو چاہوں یہ وہ کرے، یہ احسان جتانے کے مختلف طریقے ہیں۔